وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جاہلوں سے بات چیت ہو جائے، جھگڑے جدال پہ آ جائے کوئی جاہل، تو اس سے نرمی کے ساتھ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ ہاں، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا بہت بڑی بہادری کی علامت ہے میرے دوستو، یاد رکھو۔ لوگ اس وقت تو خاموش ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ہمیشہ خاموش نہیں رہتے جب ان کے پاس جواب دینے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خاموش ہو جانا اور وہاں سے کھسک جانا، یہ اللہ کے بندوں کا کمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمزور ہے جی، کچھ بھی بولو سن کے نکل جاتا ہے نا، ارے وہ رحمان کا بندہ ہے جی کہ جھگڑا کرنا نہیں آتا، اس واسطے وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کی صفات ہی اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ جب جھگڑالو لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، جھگڑے کی نیت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جوابی کارروائی یہ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، خاموشی کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام علیکم، ہم ملتے ہیں پھر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، نکل جاتے ہیں وہاں سے، جھگڑے کے جواب نہیں دیا کرتے، گالیوں کے جواب نہیں دیا کرتے۔ یہ بہت بڑی اللہ والی صفت ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کو برداشت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے، چلو بھائی جو بھی ہوا، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر لیجئے، مجھے دوسرے کام ہے، نکل جاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ معاملہ ہر کس و ناکس کا نہیں ہے، یہ بہت بڑے اللہ والوں کا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایک بندہ انہیں گالیاں دینے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش کھڑے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی خاموش تھے، یہاں تک کہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو صدیق اکبر نے اس کو جواب دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل نکلے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے ناراض ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ دوڑتے بھاگتے آئے، پوچھا اللہ کے رسول وہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اور ساتھ میں تھے اور میں نے جواب نہیں دیا، تو آپ بھی ساتھ میں تھے، میں نے جواب دیا تو آپ آگے نکل گئے، کہیں میں نے خطا تو نہیں کر دی؟ کہا کہ صدیق اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ گالیاں تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو برابر تمہیں اس کے مقابلے میں دعائیں دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو بلا لیا اور وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا، تو جہاں فرشتہ نہیں ہے وہاں میرا کیا کام ہے، میں بھی نکل گیا۔ جب تم جھگڑوں میں اللہ میرا کافی ہے چھوڑ دیتے ہو نا، اللہ انتظام کرتا ہے اس کے بدلے کے لیے، اور تمہیں کوئی انتظام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کو اور بلند کر دیتا ہے اور تمہارے لحاظ سے بلندیوں کے درجات پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو جھگڑا کر کے تمہارے پاس آتا ہے، تم بھی اپنا کام چھوڑ کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہو نا، تو یاد رکھو پھر تو اللہ تم دونوں کو تمہارے حوالے کر دیتا ہے اور تم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اصل کام بھول جاتے ہو۔ جوابی کارروائی کرنا کیا ہے، بہادری کی علامت نہیں ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ مجھے بھی بولتے، لوگ ایسا بول رہے ہیں، دیکھو ویسا بول رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے جواب دینا ہماری صفت نہیں ہے، رحمان کے بندوں کی صفت جواب دینے کی نہیں ہے، چھوڑ دو، مسئلہ ختم، جو بولا وہ بولا پائے گا، ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ صفات پیدا کرنی چاہیے تمہیں بھی، خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو۔ جھگڑا اگر اس کی بو آ رہی ہے کہ یہ اصل بات چیت سلجھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، جھگڑے کے لیے کر رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بھائی ہم ملتے ہیں، سلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، جو بھی صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی تلافی، ہم اپنی زندگی، تم اپنی زندگی گزارو، مسئلہ بڑا نہ کرو۔ اگر یہ صفت ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان میں، بہو بیٹیوں میں، ساس نندوں میں اپنا لی جائے نا، مسائل ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ ہی کیا ہے جی، پوری زندگی صرف اس بات پہ جھگڑا ہے کہ اس وقت اس نے کیا بولا، اس کا جواب میں نے کیوں نہیں دیا، میں جواب دیا بھی تو برابر نہیں دیا، اس کو برابر منہ توڑ جواب دینا ہے، ایسے کرنا، اسی انتقام میں تو پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، سوچ سوچ کے باولا کتے کی طرح ہو جاتا ہے بندہ کہ میں اس کا جواب دوں، میں اس کا جواب دوں، میں اس کا، ارے جواب چھوڑو، رب جواب دے گا تمہیں، تمہارا کام تم کرو، ہاں حقیقت اس میں کچھ نظر آ رہی ہے تو اصلاح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے، تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔